السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 کا جو ہے وہ لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ الذین وہ لوگ، آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں، حق تلاوتہ اس طرح جس طرح کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ یعنی یہاں پر کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید، تورات، زبور اور انجیل تمام کتابیں اس سے مراد ہیں کہ ہم نے جن جن قوموں کے پاس ان کتابوں کو بھیجا اور انہوں نے پھر کتاب کا حق ادا کیا، تو سب سے پہلا حق جو ہے وہ حق کی تلاوت ہے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھا، یعنی اس کے تلفظ اور اس کے الفاظ کی درستگی کے ساتھ اس کو پڑھا، تو یہ پہلا حق ہے۔ پھر اس کے بعد حق کی معنوی ہے کہ قرآن کے معنی کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور جو معنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اسی طرح اس معنی کو سمجھنا، یہ نہیں کہ اپنی تعویلات کے مطابق یا اپنے گمان کے مطابق تفسیر نکال دینا یا لفظ کا معنی نکال دینا، وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اور تیسرا حق کے عمل ہے کہ تیسرا جو حق ہے اس کتاب کا وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا، یعنی جن باتوں کا حکم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ان کو مانا اور جن سے منع فرمایا ان سے روک گئے، تو حق کا تلاوت ہی اس سے مراد تین حق ہیں۔ اور پھر یہاں پر فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہاں پر ایمان کے لیے شرط قرار دیا کہ کتاب کا حق ادا کرنا، جنہوں نے کتاب کا حق ادا کیا تو وہی مومن ہیں، وہی کیا ہیں؟ مومن ہیں اور ایمان رکھنے والے ہیں۔ ومن یکفر اور جو انکار کرے گا بہ اس کا فاولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس کو کیا فاولئک یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، یعنی جنہوں نے اس کتاب کا انکار کیا اور اس کو نہ مانا۔ تو اس آیت سے پہلے کی جو آیت ہے نا اس میں نہ ماننے والے اہل کتاب کا ذکر اور مخالفین کے ایمان سے کلی مایوسی کا بیان تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد حسب عادت قرآن انصاف پسند اہل کتاب کا بیان ہے، یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں جو معاندین ہیں، جو مخالفین ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، جو ضدی ہیں، جو ہر درم ہیں، بلکہ کچھ انصاف پسند اہل کتاب بھی ہیں جنہوں نے حق واضح ہو جانے کے بعد جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کا اتباع اختیار کر لیا۔ پس ارشاد ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات انجیل دی بشرطیہ کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح تلاوت کا حق ہے۔ اب تلاوت کا حق میں نے بتا دیا، تین حق تلاوت ایک تو حق تلاوت کا ہے، دوسرا معنوی اور تیسرا عمل، کہ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح تلاوت کی جس طرح کی تلاوت کا حق ہے، یعنی قوت علمیہ جو جتنی اس کے پاس علم کی قوت تھی اس کو اس نے قرآن کے مضامین کو سمجھنے میں صرف کیا، اور جو اس کے اندر قوت ارادیہ تھی نا، قوت ارادیہ کو عزم اتباع میں استعمال کیا، یعنی اتباع میں۔ ایسے لوگ البتہ آپ کے اس دین حق اور علم وحی پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا تو کیا ہوگا؟ فاولئک هم الخاسرون، کس کا نقصان کرے گا؟ خود ہی ایسے لوگ خسارہ میں رہیں گے کہ ایمان پر جو ثمرات عطا ہوتے ہیں نا وہ ان ثمرات سے، ان نعمتوں سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ تو گویا قرآن کے حقوق میں سے پہلا حق جو ہے قرآن کے تلفظ کی درستگی ہے، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں تفسیر معنی اس میں تو وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے لفظی الفاظ ہی غلط پڑھتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں وہ بس تجوید میں ہی آگے بڑھتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا اس میں اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کو لے کے اس کے پیچھے پڑ جانا، بلکہ الفاظ کی درستگی بھی اور اس کے ساتھ معنی کو سمجھنا بھی، تفسیر کو بھی، اور تیسرا جو حق ہے وہ اس کا حق ہے عمل، یعنی عمل بھی کرنا۔ تو یہ تین حق ادا ہوں گے تو حق کا تلاوت ہی ہوگا، اور پھر یہی لوگ یؤمنون بہ جو لوگ اس کا حق ادا کریں گے تو یہی لوگ کیا ہوں گے؟ مومن ہوں گے۔ گویا لوگوں کے ایمان کے لیے شرط قرار دیا کہ وہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو ان کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔